دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت پورے بہار میں پنچایتی انتخاب چل رہا ہے۔ کہیں ووٹنگ ہو چکا ہے اور کاؤنٹنگ بھی ہو چکا ہے، تو کہیں ابھی صرف تیاری چل رہی ہے، اور تیاری بھی پورے زور و شور پہ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت خاص طور پہ میں بات کروں مسلم معاشرے کی، مسلم کمیونٹی کی، مسلم جماعت کی، مسلم ہر افراد کی، اور مسلم ماحول کی، مسلم کسی بھی گاؤں کی بات کیجیے اور وہاں کسی ایک فرد سے پوچھیے، کسی ایک ووٹر سے پوچھیے کہ تمہارا کوئی رہبر ہے، تمہارا کوئی قائد ہے، تمہارا کوئی لیڈر ہے کوئی ایسا جسے تم سپورٹ کر رہے ہو، ہے کوئی ایسا جسے تم ووٹ کر رہے ہو، ہے کوئی ایسا جس کی نصرت اور جس کا تعاون کر رہے ہو، تو یقیناً ان کا جواب جہاں مثبت میں آنا چاہیے تھا منفی میں آتا ہے، یا پھر مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ مسلمان سیاست میں جس کا اہم کردار رہا ہے، وہ مسلمان سیاست میں جس کا اہم رول رہا ہے، آج وہی مسلمان بالکل نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں صرف ووٹ بینک بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ مسلمان جس کی کبھی سیاست ہوتی تھی، جس کی کبھی حکومت ہوتی تھی، جس کا کبھی اقتدار ہوتا تھا، جس کی کبھی راج گدی ہوتی تھی، اور جو شاسن کیا کرتے تھے، جو رولنگ میں تھے، لیکن افسوس آج حالت ایسی ہے، آج کنڈیشن ایسی ہے، آج کیفیت ایسی ہے کہ وہی مسلمان جو حاکم ہوا کرتا تھا آج محکومیت کی زندگی گزار رہا۔ آخر ایسا کیوں؟ نا امیدی کی زندگی کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں ایک گندی عادت یہ ہے، اور مسلمانوں کا ایک برا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنے کینڈیڈیٹ کو قبول کرنا نہیں چاہتا، یا اپنے امیدوار کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ صرف پنچایتی انتخابات کی بات نہیں کرتا، بلکہ آپ اس سے اوپر اٹھیے، سی ایم کا انتخاب ہو تب بھی، منتری کا انتخاب ہو تب بھی ان کا نظریہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ پش و پیش کے عالم میں ہوتے ہیں کہ ووٹ کسے کریں، سپورٹ کسے کریں۔ یقیناً اس وقت بھی ان کا ووٹ بکتا ہے، اس وقت بھی وہ ووٹ بینک بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آج بھی پنچایتی انتخاب میں بھی آج وہ کسی کے حق میں نہیں ہیں، اور ان کو اپنا کینڈیڈیٹ منظور نہیں، ان کو اپنا کینڈیڈیٹ مسلم کینڈیڈیٹ انہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی وجہ سے آج وہ ووٹ بینک بن کے رہ گئے ہیں، جبکہ حالات بگڑے ہوئے ہیں، کیفیات بگڑے ہوئے ہیں، جبکہ فسادات کا ماحول ہر طرف نظر آتا ہے۔ وہ یو پی جسے آپ نے دوسروں کے سپرد کیا، وہاں کس طریقے کے ریپسٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور کس طریقے کے کرمنل لوگ جنم لے رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم آپ کے ہاتھوں میں ابھی پنچایتی کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، لہٰذا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے سپورٹ کا صحیح استعمال کیجئے، اس لیے کہ یہ صرف آپ کا ووٹ نہیں، اٹس ناٹ اونلی یور ووٹ، اٹس کمپلیٹلی اینڈ فلی سپورٹ۔ یہ آپ کا فلی سپورٹ ہے، یا آپ کی فلی تائید ہے، یا آپ کی پوری نصرت ہے۔ اس لیے آپ اپنی نصرت اسے کیجئے جو آپ کا ہو، اسے کیجئے جو مسلم و مومن ہو، اسے کیجئے جو آپ کے دکھ درد میں ساتھی ہو، اسے کیجئے جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو، اور ہر ایک کو مت کر دیجئے گا، زر خرید غلام مت بن جائیے گا، اپنے ووٹ کو بیچ مت دیجئے گا، اس لیے کہ یہ صرف آپ کا ووٹ نہیں ہے، یہ قوم و ملت کا ووٹ ہے، یہ ایک کمیونٹی کا ووٹ ہے، یہ پورے پنچایت کا ووٹ ہے، اور آپ کے ایک ووٹ بیچنے کی وجہ سے نقصان صرف آپ کا نہیں ہوگا، صرف ایک فرد بشر کا نہیں ہوگا، بلکہ پورے ملت کا نقصان ہوگا، پوری قومیت کا نقصان ہوگا، آل کمیونٹی کا نقصان ہوگا۔ اور یہ نقصان صرف ابھی نہیں ہوگا، بلکہ
الیکشن کے بعد سے لے کر آگے کے الیکشن سے نقصانات آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے گا، مس یوز مت کیجیے گا، اور خرید و فروخت کے بہکاوے میں مت آئیے گا، اور ناامیدی کا شکار مت ہوئیے گا، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی کے مصداق ہو کر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ سے اور اپنے اچھے لیڈر اور اچھے قائد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اچھے اور صالح معاشرہ کی تشکیل کرنے کی